اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اچھا جی، مثنوی میں سے حکایت ہم نے کل اس پہ بات شروع کی تھی، اور پھر وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا تھا تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ مزید گفتگو جو ہے وہ ہم آج کریں گے۔ ہماری جو ابھی تک گفتگو تھی وہ یہاں پہنچی تھی کہ وہ جو یہودی بادشاہ تھا اس نے آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد اس نے بچے کو پہلے تو لوگوں کو کہا کہ بھئی اس ساتھ میں بت ایک لگا دیا، اس نے کہا کہ بت کو سجدہ کرو ورنہ اس آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ جب وہاں پہ ایک ماں تھی، اس کے پاس اس کا بچہ تھا، اس نے کہا کہ بھئی تم ماں کو کہا، ماں نہ مانی، وہ ایمان والی تھی تو اس نے اس کا بچہ پکڑ کے آگ میں ڈال دیا۔ اب ماں جو ہے وہ ایک دم سے گھبرا گئی اور فوراً اس نیت سے کہ بچہ فوراً اس سے پہلے کوئی جلنا شروع ہو میں اسے نکال لوں، تو اس نے نیت کی کہ میں سجدہ کر دیتی ہوں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ پھر ہوا یوں کہ وہ بچہ جو تھا وہ آگ میں سے بول پڑا، اور اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ اے ماں تو بھی اندر چلی آ، میں یہاں بہت خوش ہوں آگ کے اندر سے، اگرچہ بظاہر میں آگ میں ہوں۔ یہ آگ جو ہے یہ اصل میں ایک نظر بندی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ایک رحمت خدا جلوہ کر ہو رہی ہے۔ اے ماں تو اندر چلی آ تاکہ تو صداقت حق کی دلیل دیکھ، تاکہ تو خدا کے خاص قریب لوگوں کے مزے کی زندگی دیکھ جو آگ میں بھی آرام سے بسر کرتے ہیں۔ اندر چلی آ اور ٹھنڈا پانی دیکھ جو بظاہر آگ کا ہم شکل ہے، اور اس عالم سے نکل کر جس کا پانی بھی آگ سا ہے۔ اندر چلی آ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اسرار ہیں ان کا مشاہدہ کر، جنہوں نے آگ میں گلاب اور چنبیلی کے پھول کھلے پائے تھے۔ میں تجھ سے پیدا ہونے کے وقت کو موت سمجھتا تھا، تجھ سے وضع ہونے کا مجھے سخت خوف تھا، لیکن جب میں پیدا ہو گیا تو تنگ قید خانے سے میں نجات پا گیا اور ایک اچھے اور خوبصورت مقام میں آ گیا۔ اب جو میں اس آگ میں یہ آرام اور راحت پاتا ہوں تو یہ جہاں جو ہے مجھے یہ رحم کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ وہی بات ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ وہاں پہ بڑے آرام سے تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ میں ایک اور دنیا میں جانے والا ہوں تو اسے خوف تھا، وہ ڈرتا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا جاؤں گا، کیا ہوگا۔ جب وہاں سے باہر نکل آیا، دنیا میں آ گیا، تو اس نے کہا یہ تو بڑی کھلی جگہ ہے، وہاں تو میں ایسے تنگ تاریک سی جگہ میں تھا، تو خوف جو ہے وہ دور ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ میں تو بہتر جگہ پہ ہوں۔ اور پھر جب آگ میں چلا گیا تو کہتا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو دنیا جسے میں بہتر جگہ سمجھتا تھا وہ قید تھی، میں اب یہاں پہ اور زیادہ جو ہے آرام سے ہوں اور راحت پاتا ہوں۔ تو وہ جگہ مجھے ایسے لگتی ہے جیسے تیرا رحم جو تھا، جو ماں کا پیٹ تھا، جیسے وہ تنگ اور تاریک نظر آتا تھا، اس طرح مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو جہاں ہے یہ بھی اسی طرح تنگ اور تاریک ہے۔ اس آگ میں نے ایک عجیب عالم دیکھا ہے جس کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ دم عیسیٰ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے کیا تھا کہ اس میں حقیقی زندگی تھی، اس میں جان ڈالنے کی اللہ تعالیٰ نے قوت ڈالی تھی، زندگی بخشنے کی قوت ڈالی تھی۔ دیکھیے ایک ایسا عالم ہے جو بظاہر معدوم اور دراصل موجود ہے، اور وہ جو دنیا ہے وہ بظاہر موجود ہے لیکن اصل میں بے ثبات ہے۔ اے ماں تیرے حق کے مادری کا واسطہ اندر چلی آ اور دیکھ یہ آگ آگ کا اثر نہیں رکھتی۔ تو وہ یہودی بادشاہ کے بارے میں کہتا ہے کہ تو اس کتے کی طاقت تو دیکھ چکی ہے، اب اندر آ جا تاکہ فضل خدا کی قدرت کو بھی دیکھ لے۔ میں محض شفقت سے تیرا پاؤں کھول رہا ہوں،
ان بار بار جو بلا رہا ہوں کیونکہ مجھ کو جو شدت ہے اور جو یہاں پہ سکون ہے اس کی وجہ سے ویسے تیری پرواہ نہیں ہے اب، لیکن شفقت کی وجہ سے میں تیرا پاؤں جو ہے وہ کھول رہا ہوں اور تجھے یہاں بلا رہا ہوں کہ اندر آ جا، دوسروں کو بھی بلا لے، کیونکہ اس شہنشاہ حقیقی نے آگ کے اندر خان بچھا رکھے ہیں۔ لوگ جو تھے وہ ان کو پھر اس نے جو ہے وہ مخاطب کیا اور کہنے لگا لوگوں سب کے سب پروانے کی طرح اس آگ کے اندر چلے آؤ جو سینکڑوں بہاریں رکھتی ہے۔ اے مسلمانوں سب اندر چلے آؤ، دین کے شیریں پانی کے سوا سب عذاب ہے۔ اب یہاں پہ وہ بھی نقطہ دیکھ لیں، جو لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں، جو بادشاہ ہے وہ یہودی ہے، اور بچہ اپنے عیسائی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں۔ یہ پھر وہی بات جو ہم نے کل بھی کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دین اسلام ہی ہے جو نبوت بنبوت ہم تک چلتا آیا ہے۔ جب تک نیا نبی کوئی اللہ نہیں بھیجتا تب تک پچھلے نبی کی شریعت پر پابندی کرنے والے مسلمان ہیں، اور وہ دین اسلام ہے۔ تو اس لیے اس نے عیسائی ہونے کے باوجود ان کو مسلمانوں کہا ہے، اس نے عیسائیوں نہیں کہا۔ اے مست و خراب لوگوں اندر چلے آؤ، اے سر بسر شاہی عتاب بن جانے والو اندر چلے آؤ، اس گہرے سمندر میں داخل ہو جاؤ تاکہ تمہاری روح پاکیزہ اور لطیف ہو جائے۔ اس لڑکے کی ماں نے فوراً اپنے آپ کو اس آگ میں ڈال دیا تو اس محبت والے لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بچہ ہے چھوٹا۔ اس ننھے بچے کی ماں آگ کے اندر چلی گئی تو ایسے جیسے اس نے دولت کی بازی جیت لی۔ اس کی ماں نے بھی اسی طرح کہنا اور لوگوں کو اپنے آگ کی طرف بلانا شروع کر دیا کہ وہ لطف حق کی تعریف کے موتی پرونے لگی۔ وہ اس جماعت کے درمیان آوازیں دے رہی تھی، عظمت و جلال سے مخلوق کی جان میں جوش پیدا ہو رہا تھا، اور وہ مخلوق کو چلا چلا کر پکارتی تھی کہ اے لوگو، آگ کے اندر یہ باغ تو مشاہدہ کر لو۔ یہاں پہ پھر مولانا جو ہے کہانی کا ایک اور حصہ شروع کرتے ہیں اور اس کا عنوان وہ رکھتے ہیں لوگوں کا شوق کے ساتھ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینا۔ اس کے بعد مخلوق میں سے مرد و عورت بے خود ہو کر اپنے آپ کو آگ میں گرانے لگے، بغیر کسی ایسے شخص کے جو ان پر تعینات ہو، بغیر کسی کشش کے، محبوب کے عشق میں، کیونکہ ہر ناگوار کو گوارا بنا دینا اسی کا کام ہے۔ اب مجبوری تو کوئی نہیں ہے، پہلے تو مجبوری تھی، اب مجبوری کوئی نہیں ہے۔ پھر تو یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہ سپاہی جو پہرے پر مقرر تھے وہ خود لوگوں کو منع کرنے لگے کہ بھائی آگ میں مت جاؤ۔ اب وہ قرآن کی جو آیت ہے اس میں بھی دیکھیں، وہ جو آیات میں نے کل جن کا تذکرہ کیا تو اس میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے آگ بھڑکائی اور پھر آگ کے گرد وہ موجود تھے وہ لوگ اور وہ تماشا دیکھ رہے تھے لوگوں کا، یہ وہی پہرے دار ہیں جو تماشا دیکھ رہے تھے، اب وہ روکنے لگ گئے کہ بھائی نہیں آگ میں مت جاؤ۔ اب وہ جو یہودی سیاہ روح تھا اب اس کو شدید شرمندگی شروع ہو گئی، اس کا تو خیال تھا کہ آگ کے خوف سے میں ان کو مجبور کر دوں گا کہ میرے لگائے ہوئے بت کو سجدہ کریں گے، یہ لوگوں نے آگ میں کودنا شروع کر دی۔ تو اب اس سبب سے اس کا بیمار دل جو ہے وہ پشیمان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ لوگ آگ میں پڑنے کے لیے اور مشتاق ہو گئے ہیں، جسم کو فنا کرنے کے لیے بڑے وہ تو صادق نکلے، تو دھڑا دھڑ اندر چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ شکر ہے کہ اس شیطان کا مکر خود اسی پر چل گیا، شکر ہے شیطان نے آپ کو سیاہ، اپنے آپ کو سیاہ روح ہی پایا۔ وہ جو لوگوں کے منہ پر سیاہی ملتا تھا انہی اوندھے لوگوں کے منہ پر اس کی تہ جم گئی، اس کی جو اللہ کی ذات ہے۔ جو شخص بے دھڑک لوگوں کی جامہ داری کرتا تھا، ان کو رسوا کرتا تھا، خود اس کا جامہ جو ہے وہ دریدہ ہو گیا اور ان لوگوں کا جامہ سلامت رہا جنہوں نے چھلانگ لگائی۔ پھر فرماتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا کہانی سے ہٹتے ہیں اور ایک چھوٹا سا حصہ گفتگو میں لاتے ہیں کہ اس شخص کا منہ ٹیڑھا رہ جانا جس نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذاق کے ساتھ اور تمسخر کے ساتھ لیا تھا. وہ شخص جس نے منہ چڑھا کر تمسخر کے ساتھ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا تھا، اس کا منہ ٹیڑھا ہی اور ٹیڑھا ہی رہ گیا. وہ تو آپ کے حضور میں آیا اور پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے علم لدنی کے الطاف. اب معافی کے لیے آ گیا ہے. میں نے بے وقوفی کی، آپ سے تمسخر کیا، حالانکہ تمسخر کا منسوب اور مستوجب تو میں خود تھا، میں خود اس قابل تھا کہ میرا مذاق اڑایا جاتا. مجھ سے غلطی ہو گئی، بے وقوفی ہو گئی کہ میں نے آپ کا مذاق اڑایا. مولانا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے. اب یہاں پہ بہت سے نقطے حل ہوتے ہیں. ایک عربی کا شعر بھی ہے جو منسوب ہے امیر معاویہ سے. مجھے نہیں پتا، ہمارے بہت سے آپ کو پتا ہے اشعار. وہ ایک دفعہ ایک شعر میرے سامنے آیا، میری اطلاع کے مطابق وہ حضرت عبد القادر جیلانی کا تھا. وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس جو پڑھنے آتے تھے کلام، انہوں نے محفل میں اعلان کر دیا کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی کا ہے. تو کئی بار ایک واقعہ کئیوں سے منسوب ہو جاتا ہے، ایک کلام کئیوں، اب مجھے نہیں پتا کن کا، لیکن منسوب امیر معاویہ کے ساتھ ہے. عربی شعر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کسی کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف اس کے بدخواہوں کی زبان کھول دیتا ہے. اسی لیے وہ بڑا مشہور قصہ ہے، مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ ہے کس کا، غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو غالباً خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. کسی نے انہیں کہا کہ بھی فلاں شخص ہے، وہ تو ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے خلاف جو ہے وہ گستاخی کرتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی گستاخانہ گفتگو کرتا ہے اور آپ کو برا بھلا اور غلط کہتا ہے. انہوں نے کہا اچھا. ان کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا پڑا تھا، کھجوروں کا ٹکڑا لے کے اس کے پاس پہنچ کے کہ بھائی یہ میں ہدیہ لایا ہوں، تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا بھائی کہ آپ کس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے اس بات کا کہ تو نے اپنے ثواب میرے نام اور میرے گناہ اپنے نام کرنے کا قصد کیا ہے. تو اس میں ذہن میں رکھیں کہ سزا تو اس کو اس لیے کہا گیا نا کہ اولیاء اللہ کی گستاخی بھی کرو تو سزا تو اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو سزا ملی اتنی سخت قسم کی. اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا اور ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہا، وہ سیدھا ہی نہ ہوا. تو اس سلسلے میں قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو غالباً 146 یا اس کے آس پاس کی کوئی آیت ہے، مجھے نمبر اللہ مجھے معاف کرے اگر تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شریر انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے کی چکنی چپڑی باتیں دھوکہ دینے کی غرض سے سجھاتے رہتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے. اللہ کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں ہے نا، وہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. بس ان کو رہنے دو، وہ جانے اور ان کا کام، تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں، وہ ان کو پسند کریں اور جن افعال کا ان کو مرتکب ہونا ہے وہ ہو لے. تو جب بھی کسی اچھے انسان کے خلاف زبانیں کھلتی ہیں تو اس کا مطلب صرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے درجات بلند کرنا مقصود ہے، یا کیونکہ بہت سی احادیث اس معاملے میں ہیں، بہت سے اشارات قرآن مجید سے بھی ملتے ہیں، یا جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب انسان پر کوئی کوئی برائی آتی ہے تو وہ اصل میں اس کے اپنے کرم کا پھل ہوتا ہے. اس سلسلے میں بڑی خوبصورت ایک حدیث بھی ہے، ترمذی کا حوالہ ہے، مشکات میں بھی درج ہے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ اس کی عیب جوئی کرتا ہے، اور اللہ جس شخص کی عیب جوئی کرے اس کو وہ ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ شخص اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو. تو اسی لیے بزرگوں نے ہمیشہ دیکھا تصوف کا تو بنیادی وہ یہی ہے کہ دوسرے کی پردہ پوشی کرو.
پردہ پوشی تصوف کی بنیادی اصولوں میں شامل ہے، بلکہ وہ جو خرقہ معراج شریف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت صوفیہ کی روایت میں آتا ہے کہ تشریف جب لائے تھے تو لے کر آئے تھے، اور انہوں نے چاروں خلفائے راشدین کو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بٹھایا اور تینوں سے سوال کیا کہ اس طرح سے ایک تحفہ ہے، اگر میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ ہر ایک نے ایک ایک جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ آپ نے وہ خرقہ حضرت علی کے حوالے کر دیا، اور وہ خرقہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ آج کل وہ جو ٹیکسٹ بھی آ رہا ہے جس کے اندر تفصیل آ رہی ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت خواجہ حسن بصری کو ملا، پھر وہ چلتے 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 خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، پھر قطب الدین بختیار کاکی کو ملا، پھر بابا فرید گنج شکر کو ملا، انہوں نے وہ نظام الدین اولیاء کو دیا رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اور ہے، یہ وہ خرقہ ہے جو معراج سے آیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں ملا تھا۔ ہاں وہ خرقہ وہ ہے جو آپ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا کہ تم جانا اس سے ملنا ویسے، اور اس کو یہ دینا۔ وہ والا نہیں ہے جو معراج شریف والا تھا، یہ معراج شریف والا خرقہ ہے۔ ورنہ تو خرقہ اور بھی لوگوں کو، آخر آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 خلفاء ہیں علم تصوف میں، ان سب کو خرقہ دیا ہے، لیکن معراج والا خرقہ علی کو ملا، اور وہ چلتے چلتے خواجہ نظام الدین اولیاء تک آیا رحمۃ اللہ علیہ۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء، اب یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف رائے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ ان کی قبر مبارک میں دفن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیا تھا اور ان کی قبر میں دفن ہے۔ بس یہ ایک اختلاف ہے کہ نظام الدین اولیاء کی قبر میں ہے یا نصیر الدین چراغ کی قبر میں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ نصیر الدین اپنا نظام الدین اولیاء تک آنا جو ہے یہ روایات میں درج ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ وہ محدثین والی روایات نہیں ہیں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے جب دوسرے کی پردہ پوشی نہیں کرتا، اس کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے تو اس کو کھولتا ہے، تو پھر کبھی نہ کبھی زندگی میں اس کی بات بھی کھلتی ہے، اور جب اس کی بات کھلتی ہے تو پھر وہ ذلت ملتی ہے اس کو۔ اس لیے تو یہاں پہ یہ بھی نکتہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں کے تان کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں کسی نیک آدمی کے خلاف بولوں، اس کے برائی کروں اور اس کے بارے میں کچھ غلط قسم کی باتیں بیان کروں، اور اگر صحیح بھی کوئی بات ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اگر کوئی بہت نیک پرہیزگار آدمی ہے لیکن اس میں کوئی کوتاہی ہے اور کسی کو پتہ چل جائے اور وہ اس کو کھولتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس شخص نے اللہ کو اپنا دشمن بنا لیا۔ تو جب خداوند تعالیٰ کسی شخص کی عیب پوشی چاہتا ہے تو وہ شخص معیوب لوگوں کے عیب میں بھی کلام نہیں کرتا۔ اس کو واقعی ایک شخص برا ہے، چور، اچکا، ڈاکو، میں کہتا ہوں ہر شرعی عیب اس میں ہے، لیکن اگر کسی کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی شخص کی عیب پوشی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو اگر کسی کی اس طرح عیوب کو پتہ چلے تو وہ اس کو عیوب پہ پردہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو چونکہ وہ شخص اس پہ پردہ ڈالتا ہے تو اللہ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو عیوب کو مخلوق سے چھپا دیتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مشکات شریف میں جو ہے کہ جو شخص کسی کی شرمناک بات دیکھے پھر اس کی پردہ پوشی کرے تو اس کا اجر اس شخص کے برابر ہے جو ایک زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو نکال کر مرنے سے بچائے۔ اندازہ کریں آپ، جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمانا چاہتا ہے تو ہم کو عجز اور تضرع پر مائل کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے مخاطب کر کے، اے وہ آنکھ ٹھنڈی ہے جو اس کے لیے روتی ہے، اور اے وہ دل مبارک ہے جو اس کے سوزش عشق سے بھرا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں پھر جو ہے وہ ابن ماجہ کی ایک روایت عرض میرا خیال ہے یہاں کر دی جائے تو بہتر ہے
کہ جس کے مطابق ہے کہ جس مسلمان کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہوں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو اور پھر اپنے رخسار پر کچھ پائے تو اللہ اس کو آتش دوزخ پر حرام کر دیتا ہے. تو ہر گریہ اور بکا کا انجام اچھا ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ گریہ اور بکا کس وجہ سے ہے؟ نیت کی بات ہے نا. گریہ اور بکا اس لیے کہ کسی نے مجھے چپیڑ مار دی تھی، گریہ اور بکا اس لیے ہے کہ کسی نے مجھے ذلیل کیا ہے اس میں، اور یہاں پہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ہو رہی ہے اللہ کی محبت میں گریہ یا اللہ کی خشیت میں، اس کے خوف میں گریہ. تو اس کا انجام، اس کا مال، اس کا خیال رکھنے والا جو ہے وہی مبارک بندہ ہے. جہاں آب رواں ہوگا وہاں سبزہ اگ پڑتا ہے، جہاں آنسو بہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا باغ لہلانے لگتا ہے. ایک حدیث میں اسی طرح آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 قطرے بہت محبوب ہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہے اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہے. کہتے ہیں کہ راہٹ کی طرح نالاں اور چشم تر رہو تاکہ تمہارے صحن جان میں سبزہ پیدا ہو جائے. جب اس شرمندہ تقصیر نے جرت کر کے توبہ کر لی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رحم کیا اور اس کو معاف کر دیا. وہ شخص جس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی. یہاں سے ایک یہ بھی نقطہ جو ہے وہ حل ہوا کہ اگر کسی سے گستاخی ہوئی ہے دانستہ یا نادانستہ، روشنی کیجیے گا، لائٹ چلی گئی، ہاں لائی، جزاک اللہ. دانستہ یا نادانستہ اور وہ گستاخی ثابت ہو گئی تو اس کو توبہ کا، پشیمانی کا اگر اس پہ احساس نظر آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ جو فعل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو معاف کر دیا. اب موضوع نہیں ہے ورنہ اس پہ میں مزید آگے بات کرتا، اس پہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ ناموس رسالت پہ کسی وقت ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ اس میں فقہا کا کیا اس میں نقطہ ہے. اچھا جی، بخاری، مسلم، ریاض الصالحین وغیرہ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اب اس ساری گفتگو کے بعد اب واپس کہانی کی طرف آتے ہیں اور باپ کا نام عنوان رکھتے ہیں کہ یہودی بادشاہ جو تھا اس کا آگ کو عتاب نہ کرنا کہ کیوں نہیں جلاتی، اور پھر اس کا جواب. بادشاہ آگ سے مخاطب ہوا کہ اے تند خو، تیری وہ جہاں کو جلانے والی جو طبعی خصلت ہے وہ کدھر چلی گئی؟ کیونکہ اس کی طبعی تو یہی ہے نا کہ اس نے جلانا ہے جو چیز اس میں جائے. تو اپنی پرستش کرنے والے پر بھی رحم نہیں کرتی، وہ شخص تجھ سے کیسے نجات پا گیا جو تجھ کو پوچھتا بھی نہیں ہے؟ اے آگ، تو ہرگز صبر کرنے والی نہیں ہے تو پھر ان کو کیوں نہیں جلاتی؟ کس چیز پر تو قادر نہیں ہے؟ اے آگ، تعجب ہے یہ نظر بندی ہے یا ہوش بندی ہے؟ اتنا بلند شعلہ ہے اور جلاتا کیوں نہیں ہے؟ تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا کوئی تلسم شوبدہ ہے یا ہماری بدقسمتی سے تیری جو طبیعت ہے اس کے خلاف کام ہو رہا ہے؟ آگ نے جواب دیا، بولی میں وہی آگ ہوں، تو ذرا اندر آ کے تو دیکھ، میری تپش کا مزہ چکھ. میری طبیعت میری اصل نہیں بدلی، میں خدا کی تلوار ہوں لیکن میں اجازت سے کاٹتی ہوں. خیمے پر ترکمان کے کتے مہمان کے آگے تو خوشامد کرتے ہیں، اور اگر خیمے کے پاس کوئی اجنبی صورت کا آ جائے تو کتوں کو شیر کی طرح حملہ آور پاتا ہے. رکھوالی میں یہی ہوتا ہے نا، بالکل جس نے پالا ہوا ہے، جس نے رکھا ہوا ہے حفاظت کے لیے، اس کے یار دوست آتے تو ان کو تو کتا کچھ نہیں کہتا. میں غلامی میں کتے سے کم نہیں ہوں، زندگی میں ایک ترک سے کم حق نہیں.
میں دکھائیے، ہاں بس ٹھیک ہو، اچھا نہیں وہ کٹ گیا، بس ٹھیک ہے. اچھا جی، کہاں تھے؟ ہاں، اگر تیری طبیعت کی آتش تجھے غمگین کر دے تو وہ مالک دین کے حکم سے سوزش کرتی ہے. اگر تیری طبیعت کی سرگرمی تجھے خوش کر دے تو اس مالک دین ہی وہی مالک دین جو ہے اس میں اسی کی وہی خوشی رکھتا ہے. یہاں سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. ہم لوگ جب قسمت اور تقدیر پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے کہتا ہے، یہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جی ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں، مرضی کا مطلب اصل میں اذن ہے، خوشی نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو میں اگر ایک چھری پکڑ کے کسی کے پیٹ میں گھونپ دیتا ہوں تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی تھی، اس میں استغفر اللہ. اصل میں مرضی کا لفظ ہم غلط استعمال کرتے ہیں، مرضی نہیں اذن. چھری پکڑ کے کسی کو گھونپ دی، چھری کو اذن ہوگا تو اس بندے کو کاٹے گی، چھری کو اذن نہیں ہوگا تو اس بندے کو نہیں کاٹے گی. اسی لیے لوگ کھڑے کھڑے گرتے ہیں، مر جاتے ہیں. 2 منزل سے گرتے ہیں، ان کو نشان بھی نہیں پڑتا. کیوں؟ 2 منزل سے گرے، اذن نہیں اللہ کی طرف سے کہ اس کو تکلیف ہو. اب اس پہ کوئی سوال کرے کہ جی چلو اللہ نے اذن کیوں دے دیا بھائی؟ جب اگر کوئی غلط کام کرنے جا رہا تھا تو اللہ نے اذن کیوں دیا؟ اللہ چاہے تو روک لے، بالکل روک لے، لیکن جزا اور سزا کے ایک نظام اللہ نے ترتیب دیا ہے، اور اس پہ ہم نے کل تفصیلی تھوڑی سی گفتگو بھی کی تھی. اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ اگر غم آ رہا ہے، سوزش آ رہی ہے، تو وہ بھی رب کی طرف سے آ رہی ہے، تو خوشی آ رہی ہے تو وہ بھی رب کی طرف سے آ رہی ہے. جب تم غم محسوس کرو تو بخشش کی التجا کرو، غم خدا کے حکم سے ہی کام کرتا ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو خود غم ہی خوشی بن جاتا ہے اور خود قید ہی آزادی بن جاتی ہے. ہوا، مٹی، پانی، آگ سب غلام ہیں، یہ ہمارے تمہارے آگے بے جان ہے، لیکن اللہ کے آگے زندہ ہیں. یہ یہاں پہ وہ بھی پھر آپ آیت یاد کریں کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امانت کی بات کی اور کہا کہ سپرد کریں کسی کے، تو پہاڑوں نے یہ انکار کر دیا. پہاڑوں نے کیسے انکار کر دیا بھائی؟ وہ تو بے جان ہے. نقطہ حل ہو گیا. ہمارے لیے وہ بے جان ہے، رب کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ جاندار ہے، کیونکہ رب انہیں کہے کہ بول تو وہ بولے گا. رب پہاڑ کو کہے رب کہ بول، اس سوال کا جواب دے، تو وہ بولے گا. ہمارے تو مشائخ کو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار ایسا اذن دے دیتے ہیں، جیسے کسی بزرگ سے کسی نے کہا ولایت کے حوالے سے اور مقام بلند مقامات کے حوالے سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو یہ پہاڑ کہے، ولی تو وہ ہے جو پہاڑ کو کہے چل تو یہ پہاڑ چلے. پتہ چلو جی پہاڑ چلنا شروع ہو گیا. ان کا ٹھہر جا، میں صرف مثال دے رہا تھا، میں نے چلنے کو تھوڑی کہا تھا. تو اگر اللہ کے بندوں کو اللہ اتنی قوت دیتا ہے تو اللہ کے پاس جو قوت ہے اس کا تو کوئی کسی قسم کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کے نزدیک یہ زندہ ہیں، ہمارے نزدیک یہ مردہ ہیں. تو حق تعالیٰ کے حضور آگ ہمیشہ رات دن ایک عاشق بے جان کی طرح کھڑی ہے. جس طرح آگ، پانی وغیرہ بسائط کا حال ہے، اسی طرح مرکبات کا حال بھی سمجھو. تم لوہے سے پتھر پر مارتے ہو تو آگ نکلتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے نکلتی ہے. آہن و سنگ کو ایک دوسرے سے نہ ٹکراؤ، کیونکہ یہ دونوں مرد و زن کی طرح جنتی ہیں. جیسے مرد و زن اکٹھے ہوتے ہیں، جنتی ہیں، تو مرد و زن کے اکٹھے ہونے سے اولاد پیدا ہوتی ہے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر اور لوہا، آہن و سنگ، جب یہ اکٹھے ہوں گے تو یہ بھی جنتی ہے. اور یہ کیا جنتی ہے؟ یہ چنگاری جنتی ہے جسے آگ لگتی ہے. یہاں پیدائش کے حوالے سے. اب اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کا ایک اور بھی نقطہ ہے
یہاں پہ کسی کو ظلم نہ کرنے کے حوالے سے بھی بات بنتی ہے، کیونکہ ظلم جو ہے اس سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ نتائج بھی برے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک گناہ کی وجہ سے ظالم کے سر پر اور بہت سے گناہوں کا بوجھ بھی پڑتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز اور روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، اور آئے گا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی پہ زنا کی تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھا لیا تھا، کسی کو جان سے مارا تھا، کسی کو مارا پیٹا تھا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس کو دلایا جائے گا اور کچھ اس کو، پھر اگر اس کی تمام نیکیاں قبل اس کے کہ سارے حقوق جو اس کے ذمہ ادا ہوں ختم ہو جائیں تو ان لوگوں کے گناہوں کو لے کر اس کے سر پر ڈالا جائے گا اور پھر اس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں اکثر ایک بات ہوتی ہے، ہم کبھی گفتگو ہو نا، مجھ سے ایک دفعہ ایک جگہ پہ بات ہوئی، تو کوئی بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ غیبت ہے، بات نہ کریں۔ تو صاحب کہنے لگے کہ نہیں غیبت کیسے، یہ سچی بات ہے، سچی بات غیبت نہیں ہوتی ہے، اگر تو میں غلط بات کر رہا ہوتا تو غیبت ہوتی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا بھائی میرا جو فہم مجھے بتاتا یہ ہے کہ سچی بات پیٹھ پوچھے کرنا برائی میں اگر ہے وہ غیبت ہے، اور اگر جھوٹی بات ہے تو وہ تو تہمت ہے، وہ غیبت نہیں ہی ہے۔ کسی کی کوئی بری بات اس کی غیر موجودگی میں کسی کے ساتھ کرنا یہی غیبت ہے، چاہے وہ سچی ہے، جھوٹی ہے تو وہ تو جو غیبت نہیں ہے، وہ تو تہمت ہے۔ تو غیبت، تہمت، مار پیٹ، گالی گلوچ، ہر چیز کا حساب اسی طریقے سے ہوگا۔ پتھر اور لوہا بے شک آگ کا سبب ہیں، لیکن اے مرد نیک تو اس سے اعلیٰ سبب پر نظر کر، کیونکہ اس سبب کو بھی اسی سبب نے مہیا کیا ہے۔ کوئی سبب بھلا آپ سے آپ بے سبب کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ نہ اجازت دے تو چنگاری کیوں پیدا ہو؟ تو اس سبب کو وہ سبب قدیم کاریگر بناتا ہے۔ یہ سبب جو ہے یہ تو حادث ہے نا، وہ جو ذات ہے رب کی ذات اللہ کی، پھر کبھی وہی اس کو بے اثر بھی کر دیتی ہے اور وہی ذات اس کو بیکار کر دیتی ہے۔ اس سبب سے تو ہم لوگوں کی عقل بھی واقف ہے، لیکن وہ جو اسباب ہیں اس سے صرف انبیاء واقف ہیں۔ اللہ، یہ سبب کیا ہوتا ہے تو بتا دو کہ عربی میں رسی، یہ رسی کنویں میں کسی تدبیر سے پہنچی ہے۔ بظاہر آسمان کی گردش جو ہے اسی رسی کے لپٹنے اور ڈول کے نکلنے کے جیسی ہے، مگر چرخی کو پھرانے والے کو نہ دیکھنا غلطی ہے۔ خود سے تو نہیں ہو جائے گا، چرخی گھومے گی اور ڈول اندر سے باہر آ جائے گا اور پانی آ جائے گا، کوئی تو اس کو ہلا رہا ہے۔ خبردار خبردار، دنیا میں اسباب کی رسیوں کو صرف اس چرخے گرداں سے نہ سمجھ لینا، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ وہ جو سبب ہے وہی ہے، اصل چیز وہ سبب نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ وہ سبب حقیقی ہے، وہ رب کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، تاکہ تم کنویں کے چرخ کی طرح خالی اور سرگرداں نہ رہو، تاکہ تم بے مغزی سے درخت مرخ کی طرح نہ چلو، جہنم میں ہے یہ۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسباب کو اصل خیال کر لیتے ہیں، اسی لیے قرآن کے اندر آپ دیکھیے وہ بھی تذکرہ ہوا ہے کہ وسیلے کو الہ بنا لیا۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے، اور ہم بحث ضرور کرتے ہیں لیکن ذرا غور کریں تو ہمارے اندر یہ کمزوری اور غلطی ہے۔ وسیلے کو ہم وسیلہ نہیں سمجھتے، ہم نے وسیلے کو الہی بنایا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے بات ہو رہی تھی چیٹ پہ، انٹرنیٹ پہ، تو انہوں نے کوئی بات کی کہ یہ مسئلہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، تو آپ بتائیے کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا یار اس طرح کا ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مسئلہ ہوا تھا۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے شام کو مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بعد میں نے وضو دوبارہ تازہ کیا، مصلی بچھایا، اور میں نے پنجابی میں لکھا مصلی پیوں دیتا، نماز پڑھی میں نے اور سجدے میں گیا تو میں رو پڑا کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، تو ہی ذات ہے، اس کا حل نکالنے والی تو میری مدد فرما دے۔ میں نے کہا جی ایک ہفتے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ میرے اوپر رہنے نہیں دیا،
اور اس مسئلے کے حل کے لیے ایک نہیں 3 4 اسباب اللہ نے پیدا کر دیے کہ بھی اس میں سے جو چاہو اختیار کر لو. اس بندے نے مجھ سے کہا کہ, اور پھر میں نے اسے بتایا میں نے یہ دعا کی تھی ڈائریکٹ, میں نے کہا یا اللہ یہ مسئلہ, یا اللہ یہ کر, یا اللہ. مجھے کہتا آپ نے وسیلے کے بغیر دعا کی؟ میں نے کہا ہاں میں نے وسیلے کے بغیر دعا کی. مجھے کہتا وسیلے کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں وسیلے کو مانتا ہوں لیکن میں وسیلے کو فرض واجب یا لازم نہیں مانتا. مجھے کہنے کا آپ عجیب بات کی آپ نے, وسیلے کے بغیر دعا کیسے ہوتی ہے؟ اب ان کا خیال یہ تھا کہ وسیلے کے بغیر دعا کرنا جو ہے وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے. میں نے کہا یار ایک چیز ہے جس کی اجازت ہے, ایک چیز ہے جو لازم ہے. اجازت کو لازم نہ بناؤ. تو کہتا آپ بالکل وسیلہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا میں کبھی کر بھی لیتا ہوں لیکن میری طبیعت میں ہے کہ میں اپنے رب کو براہ راست مخاطب کرنا میرا دل ہے, میری طبیعت میں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میری طبیعت میں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو ہم نے اگر وسیلوں کو یہ سمجھ لیا ہے کہ وسیلے کے بغیر دعا کرنے سے دعا قبول ہی نہیں ہونی, تو ہم نے وسیلے کو الہ بنا لیا. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہ کہنا کہ نہیں جس کے بغیر تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اب ہم نے وسیلے کو الہ بنایا. اب جتنی مرضی ہم تعویلیں کریں, نہیں وہ اللہ کی دین ہے, عطائی ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن ہم نے یہ تو کہہ دیا نا اس کے بغیر دعا ہوتی نہیں ہے. یعنی اللہ سے ڈائریکٹ مانگو تو اللہ دے گا ہی نہیں, استغفر اللہ. یہ شدید گمراہی ہے. تو ہم نے وسیلے کو, اسباب کو, تو وہ یہاں پہ یہ بھی یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی جو یہ سبب ہے اس پہ توجہ نہ دو, اس سبب حقیقی کی بات کرو. ہاں ہوا اور پانی اللہ کے حکم سے ہو جاتے ہیں, دونوں اس کی شراب محبت سے مست ہیں. بیٹا اگر آنکھ کھول کر دیکھو تو حلم کا پانی اور غصے کی آگ بھی خدا ہی کی طرف سے دیکھو. اگر روح ہوا حق سے واقف نہ ہوتی تو وہ جو قوم عاد تھی وہ ہوا جو ہے مومنوں اور کافروں میں فرق کیسے کرتی؟ وہیں پہ مومن بھی تھے, وہیں پہ بھی کافر تھے, وہی ہوا چل رہی تھی. اس نے مومنوں کو کچھ نہیں کہا, کفار کو مار دیا. یہ کیسے ہو گیا؟ اس پھر قصے کو بیان کرتے ہیں مولانا, اور عنوان رکھتے ہیں کہ ہوا کے قوم ہود علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا قصہ. کہتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام نے مومنوں کے گرد ایک خط کھینچ دیا. جب ہوا وہاں پہنچتی تھی تو نرم ہو جاتی تھی. جو لوگ اس خط سے باہر تھے ہوا ان کے پرخچے اڑا دیتی تھی. اسی طرح حضرت شیبان رائی رحمت اللہ علیہ ریوڑ کے گرد ایک نمایاں خط کھینچ دیتے تھے اور کوئی بھیڑیا اس خط کے اندر نہیں آتا تھا اور کوئی بکری بھی اس نشان سے باہر نہیں جاتی تھی. بھیڑیے کی ہرس اور بکری کی ہرس کی ہوا اس مرد خدا کے دائرے میں بند ہو گئی تھی. یعنی اصل میں تو عناصر جو ہیں وہ تابع رب کی ذات کے ہیں, انسان کے نہیں ہیں, لیکن رب کے اذن سے کسی انسان میں یا وقتی طور پہ یا زیادہ عرصے کے لیے وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایسے واقعات سرزد ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ انسان نہیں کر سکتا. اسی طرح موت کی ہوا جو ہے وہ بھی عارفان حق پر نسیم باغ کی طرح نرم اور خوشگوار چلتی ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا جو نیک پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں آخری وقت میں اذیت میں نہیں ہوتے زیادہ. اب اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات شریف میں ہے, مومن کا تحفہ موت ہے. اور طیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت سعادت کبرا اور درجہ عالیہ کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا اپنے شیخ کا وصال میں نے دیکھا, میری طبیعت خراب ہو گئی, رونا دھونا شروع کر دیا. وہ ہمارے عزیز ہیں ڈاکٹر مبشر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, وہ گئے, انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ جی وہ تو حالت خراب ہے. کہا جی ان کو لے آئے. میں ملنے چلا گیا, طبیعت میری بڑی خراب ہو رہی تھی.
تو مجھے کہنے کے کوکر صاحب اہل حق کو حق سے ملنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے. نقطہ ہی حل ہو گیا. میری طبیعت بھی ایسے جیسے وہ سوئچ آف نہیں ہوتا, ٹھک کر کے ایک دم سے ٹھیک. مومن کے لیے یہ دنیا قید ہے, یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے بات. اس دنیا سے جانا اس کے لیے خوشی کا باعث ہے, اس لیے موت اس پر نرم ہوتی ہے, اس کو اذیت نہیں دیتی, اس کو تکلیف نہیں دیتی. جو تکلیف میں ہوتے ہیں لوگ, آپ نے دیکھا وہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی کو بہت ہی لوگوں کو پریشان کیا ہو, تنگ کیا ہو, وہ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. اچھا جی, آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی اثر نہیں کیا. وہ ایک پیغمبر ہیں, اللہ کے مقبول بندے ہیں, آگ ان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ جس طرح حصی آگ مقبولان حق کو نہیں جلاتی, اسی طرح وہ دوسرے معنوں میں لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شہوت کی آگ جو ہے وہ بھی اہل دین کو نہیں جلاتی, باغیوں کو جہنم میں پہنچا کر چھوڑتی ہے. جب اللہ کے حکم سے دریا کی موج اٹھی, اس نے موسیٰ کو علیہ السلام, موسیٰ کے لوگوں کو قبطی لوگوں سے بخوبی پہچان لیا. قبطیوں کو اس نے غرق کر دیا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو اس پانی نے غرق نہیں کیا. اسی طرح کہتے ہیں خاک کے قارون کو جب حکم ہوا تو اس نے قارون کو اس کی دولت تخت سمیت اپنے اندر غرق کر لیا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, جس کا کہتے ہیں کہ اس کے خزانے, اور کہتے ہیں کہ جی خزانے کی صرف چابیاں 40 اونٹوں پر تھی, اتنا خزانہ تھا اس کے پاس. اور وہ اس گروپ میں شامل تھا جس گروپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لے کر آ رہے تھے. اور اس نے جو کچھ کیا, اب اس کی تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا دی. وہ سازش اس نے کی. اب ہوا کیا کہ اس نے جو سازش کی وہ یہ کہ کسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ جو شخص چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, جو کسی پر ناحق تہمت لگائے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے, جو زنا کرے گا اس کو سنسار کیا جائے گا. قارون نے کہا استغفر اللہ, اگرچہ تم ہی ہو, معاذ اللہ, نبی کو کہہ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا, نبی کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا بے شک خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں. قارون نے کہا لوگ کہتے ہیں تم نے فلاں عورت کے ساتھ برا کام کیا. استغفر اللہ, موسیٰ کو کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس عورت کو بلاؤ. اگر وہ عورت یہ بات کہہ دے بے شک اس کا کہنا مان لیا جائے. وہ عورت حاضر ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سچ سچ بتا کیا معاملہ ہے. اب مفسدوں نے جو لوگ تھے انہوں نے عورت کو بڑا پڑھایا ہوا تھا, سبق سکھایا ہوا تھا, بہلایا ہوا تھا, دولت شولت وغیرہ وغیرہ, لیکن جب وہ نبی کے سامنے پہنچی تو مرعوب ہو گئی. نبی ہے. جب وہ مرعوب ہو گئی تو بولی اصل بات یہ کہ ان لوگوں نے مجھے مال و زر کا لالچ بھی دیا تھا اور اس بات پر یہ کہا تھا کہ میں آپ پر استغفر اللہ زنا کی تہمت لگاؤں. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی, تم زمین کو جو حکم دو گے وہ یہ زمین کرے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون اور اس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے زمین کو کہا ان کو پکڑ لے. اتنا کہنا تھا کہ وہ لوگ کمر تک زمین میں دھنس گئے. پھر تیسری دفعہ آپ نے کہا سب کے سب اس زمین میں غرق ہو گئے. حکم کس نے دیا؟ نبی نے دیا. اذن کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. پانی اور مٹی کے بنے ہوئے پیکر نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی غذا کھائی تو پر اور بازو کھولے اور ہو بہو پرندہ بن گیا. روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. یہ ایسی ایک اس کی مثال اس کا ہی وہ دے رہے ہیں, لیکن اگر مجھے صحیح یاد ہے تو غالباً اسرائیلیات میں سے ہے. مجھے بھی اللہ معاف کرے کنفرم نہیں ہے, کیونکہ مسند حدیث میں مجھے نظر سے نہیں گزرا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے, میری نظر سے نہیں گزرا. تیرے منہ سے جب خدا کی حمد نکلتی ہے وہ اس سے صبح کا پیدا کرنے والا خدا جو ہے وہ بہشت کا پرندہ بنا دیتا ہے. تیری تسبیح بالکل گارے کی طرح ہے جو تیرے صدق دل کی پھونک سے بہشت کا پرندہ بن جاتی ہے.
کوہ طور نور الہی سے جس کی تجلی موسیٰ علیہ السلام کی خواہش سے ہوئی تھی وہ رقص کرنے لگا اور صوفی کامل بن گیا اور نقص سے چھوٹ گیا. یعنی کوہ طور کے رقص کرنے کو کس سے جوڑا انہوں نے؟ صوفی کامل سے جوڑا. وہ بھی رقص کرتا ہے اللہ کے عشق کے اندر. اے عزیز اگر پہاڑ صوفی ہو گیا کیا عجب ہے موسیٰ کا جسم تو مشت خاک سے تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ جو ہیں وہ تو صوفیوں کے سرتاج بن گئے جن کا جسم خاک تھا. پہاڑ تو کا صوفی بن جانا کون سی بڑی بات ہے. یعنی تمام عالم جو ہے وہ اصل میں مسخر ہے. اس کی بڑی سیدھی سیدھی ایک مثال ایک اور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جس میں ایک انسان نے تخت پلک جھپکتے میں لانے کا کہا. کیسے آ گیا؟ اللہ کا اذن ہے. ہاں جی ھذا من فضل ربی. درست. یہ کہانی سنانے کے بعد یہ قصہ بیان کرنے کے بعد پھر واپس آتے ہیں. کہتے ہیں بادشاہ یہود کا طنز اور انکار ناصحوں کی نصیحت پر. اے شاہ یہود جب شاہ یہود نے یہ عجیب باتیں دیکھی تو طنز کے بغیر اور انکار کے سوا اس سے کچھ نہ بن پڑا. فرعون نے بھی تو معجزے دیکھے اور انکار ہی کیا نا جی. خیر خواہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ حد سے زیادہ نہ بڑھیں, جھگڑے کا گھوڑا اس قدر تیز نہ دوڑائیں آپ. بادشاہ نے جنہوں نے نصیحت کی تھی ان کو ہی ہتھکڑیاں لگوا دی, ان کو قید کر دیا. یعنی ظلم کو پیوند در پیوند کر دیا. ظلم کا ایک پیوند لگا ہوا تھا, اس کے اوپر اس نے ظلم کا ایک اور پیوند لگا دیا. جب یہاں تک نوبت پہنچی تو پھر غیب سے ایک آواز آئی, سخت درشت قسم کی آواز آئی, اے کتے کھڑا ہو جا ہمارا قہر آ پہنچا ہے. اس کے بعد آگ 40 گز بلند بھڑک اٹھی. اس نے ہلکا بن کر ان تمام یہودیوں کو جلا ڈالا. ان لوگوں کی اصل جو تھی ابتدا سے ہی آگ تھی, اس لیے ان کی آخر جو ہے وہ بھی اپنے اصل کی طرف لوٹ گئی. اور یہ آگ کیا ہے؟ ہم نے پچھلے دنوں بات کی تھی. شر, نفس, بتے نفس, اس کی بات کی تھی ہم نے. وہ کمینے لوگ آگ سے ہی پیدا ہوئے تھے. ظاہر اب یہ لٹرل معنوں میں تو نہیں بات ہو رہی, آگ سے ہی پیدا ہوئے تھے. ان کی باتیں آگ اور دھواں بن کر منہ سے نکلتی تھی. وہ مومن کو جلانے والی آگ تھی. ان کی آگ نے خود انہی کو بھونس کی طرح جلا کر راکھ کر دیا. جو شخص امہ ہاویہ کا ہے اس کی قرارگاہ ہاویہ ہی ہے. یعنی جس کی ماں ہاویہ ہے اس کو سکون بھی کہاں پہ ہے؟ پھر ہاویہ میں ہی ہے. اس کی جگہ ہی وہی ہے, وہ وہیں واپس جائے گا. کیونکہ فرزند کی ماں جو ہے وہ اس کی طلبگار ہے اور جڑیں ہمیشہ شاخوں کے در پر رہتی ہیں. تو یہ جو دوزخ کی آگ ہے اس کی بھی کفار کے ساتھ اور فاجروں کے ساتھ وہی نسبت ہے. جس طرح ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی طلبگار رہتی ہے, اسی طرح یہ آگ جو ہے جہنم کی یہ بھی جو ہے کفار اور فجار کی شوق میں اور تلاش میں اور ان کی خواہش میں رہتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں لگاتار کافر لوگ گرائے جائیں گے. وہ کہتا جائے گا کیا اور بھی ہیں؟ جہنم بار بار کہے گا اور بھی ہیں. پھر پھینکے جائیں گے کیا اور بھی ہیں؟ یہی معاملہ اسی طرح چلے گا. پانی اگرچہ حوض میں قید ہے مگر ہوا اس کو حوض سے نکال کے اپنے اندر جذب کرتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ عنصری ہونے کی وجہ سے ہوا کے ساتھ اس کی نسبت ہے. ہوا اس کو حوض سے نکال کر اپنے کرہ تک تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح لے جاتی ہے تم اس کا لے جانا محسوس تک نہیں کرتے. اور اسی طرح یہ سانس ہماری جان کو دنیا کے قید خانے سے آہستہ آہستہ چرائے لیے جا رہی ہے. حتیٰ کہ حمد و تسبیح کے پاک کلمات ہم سے صادر ہو کر اس کی طرف اس مقام تک جس کو اسی کا علم ہے چڑھتے ہیں.
ہمارے کلمات جو ہیں وہ ہماری پرہیزگاری کی بدولت دارالبقا کی طرف تحفہ بن کر چڑھتے ہیں. پھر خداوند ذوالجلال کی رحمت سے ہمارے کلمات کا جو اجر ہے ہم کو اس سے دگنا ملتا ہے. پھر یہ جو حصول اجر ہے ہم کو ویسے ہی عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے تاکہ بندہ پھر وہی اجر حاصل کرے جو پہلے حاصل کر چکا ہے. یعنی ایک نیکی کی اس کا اجر تو جو ملتا ہے اس اجر میں یہ حصہ شامل ہے کہ وہ اس میں پھر ایک اور نیکی کرتا ہے تاکہ پھر وہ اجر ملے اور پھر وہ نیکی دوبارہ کرتا ہے, پھر اجر ملے, اور یہ چیز چلتی ہے. اسی طرح ہمیشہ ہمارے کلمات جو ہیں پاک چڑھتے ہیں اور وہ ان کا اجر اتارتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کلمات اور ان کے مکافات اسی عروج اور نزول پر قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جائیے, کوئی بات نہیں, بسم اللہ. اچھا جی, اللہ حافظ جی. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو شخص ہے اس کا جو ذوق ہے, جو اس کا مذاق ہے, جو اس کی طبیعت ہے, وہ اسی طرف مائل رہتا ہے. نہیں یہ نہیں ہے, یہ نہیں. اچھا, اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کا ذوق فطری طور پہ کسی طرف مائل ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحبت کی مدد سے اور عمل کی مدد سے اپنے ذوق کو کسی خاص طرف مائل کرتے ہیں, راغب کرتے ہیں. جنس کو اپنی جنس سے ذوق حاصل ہوتا ہے, جزو کو اپنے کل سے ذوق حاصل ہوتا ہے. یا شاید وہ جنسیت کے قابل ہوگی اور جب اس میں مل جائے گی تو اس کی جنس ہو جائے گی. ایک غیر جنس کے قابل جنسیت ہونے کی پھر مثال دیتے ہیں کہ جیسے پانی اور روٹی یا جو ہماری جنس سے نہیں ہے لیکن غذا جب بن جاتی ہے ہماری جنس بن جاتی ہے اور ہم میں اضافہ ہو جاتی ہے. تو کبھی کبھی ہماری جنس نہیں ہے لیکن مختلف چیزیں مل کر ہماری جنس بن جاتی ہیں. پانی اور روٹی جو ہے وہ ہماری جنسیت کا نقش نہیں رکھتے لیکن ان کے انجام کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہماری جنس ہی سمجھو اسے, کیونکہ خالی پانی ہماری جنس نہیں ہے, روٹی ہماری اس طرح سے جو ہے وہ ہماری جنس نہیں ہے, پانی میں ملتی ہے تو ہماری جنس بنتی ہے. ہاں جی ہے جی. اگر غیر جنس سے ہمارا ذوق ہوگا تو غالباً وہ غیر جنس ہی ہمارے جنس سے مشابہ ہے. تو لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ قدرتی ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عارضی طور پہ کسی غیر جنس کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اچھا, لیکن یہ ذوق اور میلان جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ جو مثل جنس بنا رہا ہے وہ عارضی ہے اور عارضی آخرکار باقی نہیں رہتا ہے جو اس وصف کا باعث تھا. کیونکہ اگر وقتی طور پہ اس طرف رجحان ہوا ہے تو کوئی چیز ہے نا جس کی وجہ سے رجحان ہوا ہے, چونکہ وہ چیز عارضی ہے تو یہ بھی پھر عارضی ہی ہوگا, یہ پکا نہیں ہوگا, پرماننٹ نہیں ہوگا. پرندے کو اگر شکاری کی سیٹی سے لطف آتا ہے تو وہ اس سے مانوس ہو کر نیچے اترتا ہے. پیاسے کو اگر چمکتی ریت سے گمان آب ہوتا ہے, ایک لطف سا اسے آتا ہے تو وہ پھر جب اس کے پاس جاتا ہے دوڑا جاتا ہے, پانی تلاش کرتا ہے لیکن وہ تو ختم ہو جاتا ہے. سراب مطلب عارضی کبھی کبھی جنسیت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کا اس طرف چلا جاتا ہے. مفلس لوگ اگرچہ کھوٹے سکے کے مل جانے سے خوش ہو جاتے ہیں لیکن وہ سونا ٹکسال میں جاتا ہے تو بے قدر ہو جاتا ہے. تو وقتی طور پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ضرور ہے. کہتے ہیں خبردار اگر کوئی ملمہ ساز تم کو گمراہ کر دے, خبردار ضعیف الاعتقادی تم کو ہلاکت کے کنویں میں نہ گرا دے. یہاں آ کے انہوں نے اس کہانی کو ختم کیا اور یہاں جو یہ بات ہے اس پہ 2-3 نقطے اب ذہن میں رکھیں. ایک تو ہم نے کہا عارضی اوصاف جو ہیں ان سے وقتی طور پہ تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن باقاعدہ اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا. دوسرا, یہ ملمہ ساز جو گمراہ کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ سمجھ گئے میاں وقار؟ سمجھ گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی, مشائخ کے نام کی, تصوف کے نام کی, صوفیاء کے نام کی جعلی دکانیں سجا کر بیٹھے, جن کو
کچھ پتا نہیں ہے کہ تصوف کیا ہے، جن کو کچھ پتا نہیں روحانیت کیا ہے، جن کو کچھ پتا نہیں، انہوں نے روحانیت کو، تصوف کو ایک عجیب پیچیدہ سا نظام بنا رکھا ہے. کہیں پہ پتھر ہیں، کہیں پہ عادات ہیں، کہیں پہ کوئی علم ہے، کہیں پہ کوئی علم ہے، جن کا کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے. کچھ ستاروں کو علم کو لے کے روحانیت سے کھیل رہا. تو یہ وہ لوگ ہیں. اچھا، دوسرا ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا وہی پہلو ہے کہ یہ بھی دھیان رکھیں کہ ہماری جنس کی جو چیز نہیں ہے، کوئی ہمیں عارضی طور پر ہی صحیح کسی اور غیر جنس کی طرف مائل نہ کر دے کہیں. کیونکہ بعض اوقات کسی چیز میں اپنا جو مطلوب ہے، جس کی ہمیں خواہش ہے، اس سے ملتی جلتی خصوصیات نظر آتی ہیں اور ہم اس کی طرف بے وقوفوں کی طرح دوڑتے چلے جاتے ہیں. وہ تو جب پھر سامنے بات آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے کیا ہو گیا. پھر اپنی طلب اور شوق پر ندامت ہوتی ہے انسان کو. مکار ہیں یہ لوگ جو خرقہ فقر پہنتے ہیں اپنے بدن پر، اور جو اصل لوگ ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں. اپنے آپ کو صوفیہ اور مشائخ میں شامل کرتے ہیں اور اصل مشائخ جو ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں. اور عوام جو ہیں ان کو فریب کے ذریعے ایسے ایسے رسموں میں اور ایسے ایسے اسرار میں الجھاتے ہیں کہ وہ ان کو اختیار کر لیتے ہیں. اس سے ان کو ان کے کامل ہونے کا دھوکہ ہوتا ہے. حالانکہ وہ نہ صوفی ہوتے ہیں، نہ ان میں کوئی کمال ہوتا ہے، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی اور معاملہ ہے. اور افسوس زیادہ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ اصل کو پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ بات مختصر سی صحبت سے ہی سامنے آتی ہے، مگر کیا کرے انسان، اپنے لالچ میں اور طمع میں جو بات سامنے روشن نظر آ رہی ہے اس سے آنکھ بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جناب بڑے پہنچے نے. بندہ پوچھے کتنے پہنچے نے، اگلے جان تو پتہ نہیں پہنچے نے کہ پہنچے، پتہ نہیں کتنے پہنچے نے. یہ وہ لوگ ہیں جو کھوٹے مال کو سلوک کے نام پہ، معرفت کے نام پہ، تصوف کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ، اور گستاخی. ہم سمجھتے ہیں گستاخی صرف یہ ہے کہ کسی نے اللہ معاف کرے استغفر اللہ، ہے گستاخی حضور کی شان میں کوئی کلمات کا گستاخی، بالکل ہے گستاخی. یہ گستاخی نہیں ہے کہ جو حضور کی پسندیدہ چیزیں ہیں ان سے لوگوں کو ہٹائے. بہت بڑی گستاخی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف نماز کی بات کرتا ہوں، نماز پہ کہتے ہیں میری آنکھوں کا نور ہے، کہتے ہیں جس نے جانتے بوجھتے چھوڑی ترک کی اس نے کفر کیا، کہتے ہیں کافروں اور ہمارے درمیان معاملہ جو ہے وہ نماز کا ہے. اب آج اٹھ کے کوئی بندہ یہ کہے او نہیں جی نمازہ نال کچھ نہیں ہوتا، یہ گستاخی نہیں؟ بہت بڑی گستاخی. کس نے سرٹیفکیٹ دیا آپ کو کہ جناب ولی آپ لوگوں کو بتاتے پھریں گے نہیں نماز پڑھنے کی کوئی لوڑ نہیں ہے؟ ایک مثال دی میں نے. اسی طرح اور بڑی عجیب عجیب قسم کے معاملات آپ کو پتہ ہے. تصوف کی ریاضتوں کے نام پہ کئی بار ایسی ایسی چیزیں چلتی ہیں کہ اللہ معاف کرے بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے. صریحاً اللہ کے دین کے ساتھ ٹکراؤ، اور ہم اتنے اندھے اپنے وقتی طمع میں، لالچ میں، ہرس میں، ہوس میں ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بڑے پہنچے نے. وہ واقعی پہنچے نے، پر جتنے پہنچے نے سانو بھی اتنے ہی پہنچان گے. پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہاں پہ آپ نے اپنے اس قصے کو مکمل کیا ہے الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس دفعہ بھی اپنے صوفی سحر روزہ میں ایک حکایت مکمل کی. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر اس سے اگلی حکایت پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مشائخ کی تحریروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کئی بار ظاہری جو ہے الفاظ وہ تو دیکھیں سیاق و سباق کے بغیر تو اللہ معاف کرے قرآن مجید سے بھی آپ پھر کھلواڑ کر جاتے ہیں. بہت سے غیر مسلمین ہم پہ الزام قرآن مجید کی آیات کو بغیر سیاق و سباق کے لا کے ہی تو کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے کوئی سیاق و سباق تو دیکھ لو. تو یہ سمجھنا ضروری ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.